بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آزیدہ اور مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے ساری پریشانیاں، ساری حاجات پوری ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ کوثر کے کرنے سے اگر کوئی تندرستی کا شکار ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، تو سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے سے اگر گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اگر آپ خواہش مند ہے، وہ سورۃ کوثر کا عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک پہنچا دیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا فائدہ نہ صرف مجھے ہوگا بلکہ آپ کو بھی دوں گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آج جمعہ مبارک کا دن ہے۔ آج جمعہ مبارک کا دن سے یاد کریں کہ ہم نے پنج وقت نماز ادا کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے پنج وقت نماز کا پڑھنا ضروری ہے اور اہم ہے، زندگی کا یہ اہم ترین حصہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر کامیابی چاہنی ہے، آخرت میں اگر کامیابی چاہنی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، کون سی رات پر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، اور میدان محشر میں کل بروز قیامت ہمارے لیے آسانی ہو، تو پنج وقت نماز ادا کرنا ضروری ہے اور نماز ادا کریں۔ اور پنج وقت نماز ادا کرنے سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے۔ ہر قسم کی تکلیف، آزمائش، امتحانات سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پنج وقت نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت کوئی وقت مخصوص مقرر کرنے، مخصوص وقت میں مثلاً فجر کے بعد آپ کوئی وقت مقرر کر لیں، یا ظہر کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد، یا مغرب کی نماز کے بعد، یا عشاء کی نماز کے بعد، کوئی بھی آپ ایک وقت مقرر کر لیں۔ اس وقت میں آپ نے بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، مثلاً میں فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد اب میں عمل کو کر رہا ہوں، تو میں اسی جگہ پہ بیٹھ گیا جس جگہ میں نے نماز پڑھی، جو آپ کی مصلی گاہ ہے، وہیں پہ بیٹھ گیا۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہیں پہ بیٹھ جائیں، اگر آپ گھر میں اپنی بیت مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہیں پہ بیٹھ جائیں اور آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود آتا ہو۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار درود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ اس درود ابراہیمی کو پڑھنے سے پہلے ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر، اپنے دل پر رکھ دینا ہے، پھر ہم نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ 60 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ کوثر، یہ چھوٹی سی آیت ہے جس کی صرف 3 آیتیں ہیں، بچے کو یہ زبانی آ جاتی ہے، اس کا عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس کو ہم نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ کے 21 مرتبہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں جو ہے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے مولا، تو زندہ ہے، تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور تو ہی طاقتور ہے۔ ہم اپنے رب کو یہی حاضر و ناظر کر کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، تو ہمیشہ زندہ ہے، تو ہی طاقتور ہے، تو ہی ہماری مسائل کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، ہمیں تو ہی مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والا ہے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ تو یہ عمل ہم نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اسی دائیں ہاتھ پہ سن کو مار کے اپنے دل پہ، اپنے سارے بدن پہ ہاتھوں کو پھسل لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم اپنے فضل سے اور حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے گا، مصائب و آلام سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور جو بھی آپ کے لیے خواہشات ہوں گی، جو جنہیں کیا مقاصد ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میری حاضری قبول فرمائے اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے دوست احباب تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔